جس کام کو کرتا رہتا ہے مسلسل ساری زندگی، اللہ اسی پر اکثر موت عطا فرماتے ہیں۔ اکثر اللہ پاک کا سنت اللہ یہی ہے، قاعدہ اور قانون یہی ہے، اسی پر اس کو موت آتی ہے۔ تو یہ لگا رہے انسان آخری دم تک جو ہے اللہ پاک کو یاد کرنے، اس کی فرمان برداری میں، تو موت بھی اسی پر آئے گی، اور حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نیک لوگ ہیں، صالحین لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ اور کون شخص اعراض کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، اور ہم نے اس کو چن لیا ہے دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک صالحین میں سے ہوگا۔ اور جس وقت کہا اس کو تیرے رب نے کہ اطاعت اور فرما برداری کر، اس نے کہا کہ میں فرما بردار ہوا اس رب کا جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ آیت نمبر 130 اور 131 ہے سورہ بقرہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی حقیقت پیچھے گزر چکی، ہم پڑھ کر آئے ہیں سارا، کہ اللہ پاک جل شانہ نے انتخاب فرمایا اور ملت ابراہیمی کو اسوہ بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے، اور سب لوگ اللہ پاک جل شانہ نے سب کے دلوں کے اندر ان کی ایسی عظمت بٹھا دی کہ یہود یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ وہ بھی یہ کہتے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا کہ جو دین اسلام ہے یہ ملت ابراہیمی کے مطابق ہے۔ اصل میں یہ پیچھے ہم نے سارا پڑھ لیا، اور آج کی آیات میں اللہ پاک جل شانہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اس سے اعراض کون کر سکتا ہے؟ دین کے اصول تو ایک ہی ہیں، جو دین اسلام کے اصول ہیں وہی ملت ابراہیمی کے اصول ہیں، توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، قیامت پر، آخرت پر ایمان، یہ جو ملت ابراہیمی کے اصول ہیں وہی دین اسلام کے اصول ہیں سارے کے سارے۔ ان سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دے، اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے۔ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے، وہی ملت ابراہیمی کا انکاری ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی، وہ کبھی ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کرے گا، اس لیے کہ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہی دین جو دین اسلام ہے، وہ ملت فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ اور ایک بندہ نیچر کے اگینسٹ جا رہا ہے تو وہ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ نیچر اور فطرت کا دین جو ہے وہ یہی ہے، ملت ابراہیمی، دین اسلام، یہ دین فطرت ہے۔ اب کوئی بندہ فطرت کے الٹ چلے گا، مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ ایک مثال سمجھ لیں، ایک بندہ جوتوں کو سر پہ باندھ لیتا ہے اور پگڑی کو اتار کر پاؤں میں پہن لیتا ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے نا، بالکل غلط بات ہے، الٹ کر رہا ہے نیچر کے۔ بالکل ایسا ہی ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تورات کے اندر تحریف کر رہا ہے، انجیل کے اندر تحریف کر رہا ہے، مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ملت ابراہیمی سے اعراض کر رہے ہیں، وہ فطرت سے اعراض کر رہے ہیں۔ فطرت سے اعراض کرنے والا احمق اور بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، سمجھدار آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے الا من سفیہ نفسہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے اس کو چنا تھا، ابراہیم دنیا کی زندگی میں بھی چنا تھا۔ فرعون، نمرودی، سارے کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے، سارے ناکام ہو گئے، آگ میں پھینکا گیا۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے بعد میں جتنے امتحانات لیے سب میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے 100/100 نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی چنے ہوئے تھے، فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے، وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ کے اولیاء میں سے، صالحین میں سے ہوں گے۔ تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
دنیا میں بھی ایک بندہ چنا ہوا ہو، آخرت میں بھی چنا ہوا ہو، اس سے اور اس کو اور چاہیے کیا؟ اللہ کا منتخب شدہ بندہ ہو۔ فرمایا کہ یہ ابراہیم کی خاصیت کیا تھی؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، اس کی ملت ابراہیمی کا خلاصہ بتا دیا اللہ پاک نے کہ کیا تھی وہ خاصیت، ملت ابراہیمی کا خلاصہ کیا تھا؟ جب اس کو تیرے رب نے کہا اسلم، تو اسلام لے آ، فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے یہ کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کا، جو اس رب کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ دین اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے، جب پکارا جائے تو لبیک کہے آپ کہ میں تیار ہوں، حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا تو فوراً کہا اسلمت لرب العالمین۔ اور پھر اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے انتہائی ادب اور اللہ پاک جل شانہ کی عظمت کو بیان کرے رب العالمین کا لفظ فرمایا۔ اتنا کہہ دیتے نا قال اسلمت لک، میں اسلام لے آیا تیرے اوپر، اللہ سے مخاطب ہے نا کہ میں تیرے اوپر اسلام لے آیا، تیری اطاعت کر لی، بس کافی تھا۔ لیکن صرف کاف ضمیر جو مخاطب کی تھی اللہ پاک کے لیے، وہ نہیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی، بلکہ اللہ پاک جل شانہ کا پورا صفاتی نام رب العالمین ذکر کر دیا، اسلمت لرب العالمین پورا نام ذکر کر دیا۔ تو اس کے اندر بھی ایک لطیف نکتہ بیان کر دیا کہ جب ایک بڑی ذات سے مخاطب ہیں اور عبادت کا تقاضا بھی، اس کی بڑائی کا تقاضا بھی یہ ہے، تو مناسب ہے کہ اس کے القاب کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے۔ تو اس لیے رب العالمین کا لفظ ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اسی ملت ابراہیمی کی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام پوتے تھے اور بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان سب کے لیے یہ وصیت چھوڑی اپنی، کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے، تمہیں موت نہ آئے صرف اسی دین کے اوپر کہ تم اسی دین پر اسلام لانے والے ہو، انتم مسلمون، اسی کو ماننے والے ہو، میری ملت پر چلنے والے۔ اب یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کو جو والدین ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں دماغ میں، دل میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے وہی پسند کرتے ہیں، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اس معاملے میں ہم سے بڑھ جائے۔ دولت ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، کسی کا رجحان کسی طرف ہے، کسی کا رجحان نوکریوں کی طرف ہے، کسی کا رجحان بزنس کی طرف ہے، کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے، اپنے اپنے ذہن، اپنے اپنے دل کی چاہت ہے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ باقی ادھر ادھر ہو جائے، لیکن جو ہم چاہ رہے ہیں نا ہماری اولاد اس پر چلے۔ جس کو وہ اپنے دل و دماغ سے سب سے زیادہ قیمتی چیز سمجھتے ہیں نا، وہ اپنی اولاد کو دے کر جاتے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے، یعنی اپنے دونوں بیٹے اور اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کے لیے کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ جو ان کے ہاں سب سے قیمتی چیز تھی دین، اس کی وصیت فرما رہے ہیں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا، اس ملت ابراہیمی کی اپنے بچوں کو بھی نصیحت کی، ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کر دی، اور یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے، تم اسی دین پر چلتے رہنا، لا تموتن، اسی پر چلتے رہنا، الا وانتم مسلمون، اسے ہٹ نہ جانا، تمہیں موت اسی دین پر آنی چاہیے۔ یہ گویا کہ اصول بھی بتلا دیا کہ جو شخص جس کام کو کرتا رہتا ہے مسلسل ساری زندگی، اللہ اسی پر اکثر موت عطا فرماتے ہیں۔ اکثر اللہ پاک کا سنت اللہ یہی ہے، قاعدہ اور قانون یہی ہے، اسی پر اس کو موت آتی ہے۔ تو یہ لگا رہے انسان آخری دم تک جو ہے اللہ پاک کو یاد کرنے، اس کی فرمان برداری میں، تو موت بھی اسی پر آئے گی، اور حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نیک لوگ ہیں، صالحین لوگ۔ ام کنتم شہداء، آگے دوسرا مضمون ہے، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یعنی بنی اسرائیل یہ کہتے تھے نا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اللہ پاک جل شانہ ان کو بھی مخاطب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش مکہ بھی مخاطب ہیں، ان کو بھی مخاطب کیا۔ اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، یعنی جس وقت ان کی جان نکل رہی تھی، موت کا وقت تھا، ان کا روح قبض ہونے کا وقت تھا یعقوب علیہ السلام کا، اس وقت تم موجود تھے؟ کیا منظر پیش ہوا اس وقت، کیا واقعہ پیش ہے؟ اس کو اللہ پاک جل شانہ، اللہ پاک تو تھے نا، اللہ پاک تو تھے، اللہ پاک تو ہمیشہ سے ہیں، ازل سے رہیں گے۔ تو اللہ پاک وہ اس کو قرآن پاک کے اندر وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس وقت کیا واقعہ پیش آیا، کیا پیش آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، آپس میں بچوں سے ہم کلام ہیں، اور جو ہے آخری وقت ہے، تو قالوا نعبد الہک،
آگے سے ان کے بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ان کے معبود کی، الہ واحدہ جو کہ ایک معبود ہے اس کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کی فرمانبرداری اور اطاعت کریں گے۔ یعنی اس وقت بھی یہ ہم ان باتوں سے اندازہ لگائیں کہ انبیاء کو کتنی فکر تھی اپنی اولاد کی۔ جو بندہ سب سے اچھی چیز سمجھتا ہے اپنی اولاد کے لیے اس کا انتخاب کر کے جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دنیا سے زیادہ دین کا انتخاب کریں، دین کا انتخاب کریں۔ ہم دنیا کی 50-60 سال کی زندگی کا تو بندوبست کر جاتے ہیں، آخرت کی زندگی کا بندوبست نہیں کرتے، ان کو دین نہیں سکھاتے۔ اس کا نقصان ہمیں بھی دنیا میں اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے ہیں آنکھوں میں جتنے اولڈ ایج ہوم ہیں، اولڈ ہاؤس ہیں، جن کے اندر جہاں بچوں والدین کو لوگ چھوڑ آتے ہیں، ماں کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، وہاں پر ہم دیکھیں گے وہاں پر ساری امیروں کی اولادیں، جو ایلیٹ کلاس قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی دین کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا، اور ساری زندگی دین پر جو انگلیاں اٹھاتے رہے، طنز کرتے رہے نا کہ دیکھو ادھر نہ جانا، مسجد میں نہ جانا، قرآن چھوڑو، یہ پرانے زمانے کی 1400 سال کی پرانی باتیں، جدیدیت کی طرف آؤ، فلاں کی طرف آؤ، ساری زندگی جو سکھاتے رہے، آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ خود ہی والدین کو جو ہے وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ دین کسی کے اندر تھوڑا سا دین ہوگا نا، قسم سے یہ دین اس کو یہ بتائے گا کہ بھائی یہ والدین ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ان کو دھو کر پیو، یہ دین ہی سکھائے گا۔ دین کے علاوہ کہیں یہ چیز نہیں ملے گی، جہاں مرضی چلے جائیں، جتنی مرضی جدیدیت اپنے آپ کو نئی تہذیب یافتہ سمجھ لے، کہیں یہ چیز نہیں ملے گی سوائے دین کے۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو جیسا کیسا بھی ہے نا، بگڑا ہوا بچہ بھی ہے وہ والدین کا احترام ضرور کرے گا۔ تو یہ انبیاء جو ہیں اپنے جس چیز کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، پہلے ان کی وصیت ہے اپنے بچوں کو اور اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام، اب یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہے اپنے بچوں کو آگے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، بنیامین اور یوسف علیہ السلام، ان دونوں کی والدہ الگ تھی، باقی 10 بیٹوں کی والدہ جو ہے وہ الگ تھی۔ 12 بھائی تھے جن کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہی اسرائیل ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو 12 بچوں کو کیا پوچھ رہے ہیں، میرے یعنی کہ کیا میں تو مر جاؤں گا، میرا تو آخری وقت ہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو آگے سے کہنے لگے ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد کا جو رب تھا نا، اسماعیل اسحاق علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا جو رب تھا اس کی عبادت کریں گے، جو کہ ایک ہی رب ہے، الہ واحد، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی فرما برداری اور اطاعت کریں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بھائی دین پر توجہ دیں، دین سکھائیں سکھائیں سکھائیں، ورنہ جو ہے نا ہم تو افسوس کریں گے ہی کریں گے، ہماری اولاد بھی جو ہے نا وہ بیچاری افسوس ہی کرے گی کہ ہمیں والدین نے جو ہے ہمارے ساتھ کیا حال کیا ہمارا۔ فرمایا کہ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لَہَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کو ان کا اجر ملے گا، تمہیں تمہارا اجر ملے گا، تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارے سبق کی آج آخری آیت ہے، آیت نمبر 134۔ یعنی یہ انبیاء کی ایک جماعت تھی، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں وہ چلی گئی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے جو نیک اعمال کیے، جو اللہ پاک جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، قرآن میں جگہ جگہ اس کی مثالیں دی گئی، اس کو نمونہ بنایا گیا ہے، اور فرمایا کہ تم جو کرو گے وہ تمہیں اس کی جزا اور سزا ملے گی، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس آیت سے ہمیں ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر ہمیں کہیں تاریخ میں، قرآن و حدیث میں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہی نہیں، گارنٹی سے کہتے ہیں، بالکل چیلنج کے طور پر یہ بات کہتے ہیں، تاریخ میں کہیں پچھلے برگزیدہ لوگوں کی کوئی برائی بیان ہوئی ہے تو ہم سے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ بلا تسألون، وہ کوئی مورخ ہمارے اندر یہودی اور عیسائی یا کوئی ایسا اسلام کا دشمن ہمارے جو ہے نا دین کے اندر وہ گھس آیا، اس نے بظاہر اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگا لیا، لگا کر اس نے من گھڑت تاریخ لکھ دی، اس کے اندر ہماری برگزیدہ شخصیات کو، ابو بکر کو، عمر کو، کسی کو اس نے برا بھلا لکھا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ غلط لکھ رہا ہے، کیونکہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں تو کہیں نہیں ہے، جو سب سے بڑا علم کا ذریعہ ہے۔ اب کسی مورخ کے پیچھے لگ کے
ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بلا تسألون عما کان، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، تم سے ان کے عملوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک تو یہ بات یہ میں نے ایک مثال دی ہے ابو بکر عمر کی، پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، یہودی جو ہے نا وہ سلیمان علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام پر الزام لگایا نعوذ باللہ یہودیوں نے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا، کیسے ہوا، غلط الزام لگایا۔ قرآن نے پاکی بیان کی پوری صورت اللہ نے نازل کر دی قرآن میں جو مریم علیہ السلام کی صفائی کے۔ تو اگر کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ مطلب من گھڑت بات ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرمارے ان کے لیے ان کے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ۔ دوسری بات اللہ پاک جل شانہ فرمانا قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کا کیا ان کو ملے گا، تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بزرگوں کے کیے پر ہم اطمینان کر کے نہ بیٹھ جائیں، بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ میں چونکہ میرا والد بہت بڑا عالم تھا، مفتی تھا، بزرگ تھا، پیر تھا، تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں سنت رسول بھی ختم کر دوں اور سارا کچھ ختم کر کے جو ہے دین کے خلاف چلتا رہوں، تو بس چونکہ میں بزرگوں کی اولاد ہوں تو اس لیے مجھے جو ہے نا وہ عوام میں تو وہ مقبول ہوگا، کیونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر تو اس کے والد کا اعتقاد ہے نا۔ ہم تو بزرگوں کی اولاد کا اس لیے احترام کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے ان کی اولاد ہے، جیسا کیسا بھی ہے چلو ان کی اولاد ہے، ہم تو حیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کو تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو ہے ان کے کیے کا بدلہ ان کو ملے گا، تو یہ اپنے عمل کرنے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو خود کہہ رہے ہیں اے بیٹی جنت میں جانا ہے تو نیک اعمال کر، اٹھ کھڑی ہو۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھنے کے لیے گھر ٹھہرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے بیت سے فارغ ہو کرائے، میں نے پانی کا برتن جو ہے نا بھر کے رکھ دیا وضو کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود بھرتے تھے، تو آپ نے دیکھا، پوچھا اپنے زوجہ مطارہ سے کہ یہ جو ہے یہ برتن پانی کا بھر کر کسی نے، کہنے لگے اس میرے بھانجے نے رکھا ہے، آج ہمارے گھر ٹھہرا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو فرمایا کہ بتاؤ آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ، اللہ کے سامنے عبادت کر تاکہ میں تیری سفارش کر سکوں۔ سونے سے سفارشیں نہیں ہو جائیں گی، نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں سفارش، کیسا دھوکہ میں پڑا ہوا ہے کہ اولیاء بزرگ اور انبیاء جو ہے ہمارے حق میں ایسی سفارش کر دیں گے، ہم جو ہے سب گناہ کرتے رہیں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، جو ہے لوگوں کے حقوق مارتے رہیں، لوگوں کے دل دکھاتے رہیں، اور جو ہے ہماری سفارش ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ اپنے اعمال کرنے پڑیں گے تو وہ ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے، ان کے لیے ان کے اعمال ہمارے لیے نہیں چلیں گے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ان کے اعمال ہمارے لیے نہیں چلیں گے۔ ہاں ان کی دعائیں کی ہوئی اللہ پاک قبول فرمائیں گے، لیکن ان کی پڑھی ہوئی نمازیں، ریاضتیں، مجاہدے وہ ہمارے لیے نہیں قبول، ہمیں اپنا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنا مجاہدہ اور ریاضت کرنی پڑے گی، پھر جا کر جو ہے ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جو ان کو ملے۔ یہ دنیا تو قائم ہے محنت کو۔ کبھی ہم نے اس بات پر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں کہ باپ نے جو ہے میرے لیے جائیداد چھوڑی ہے 10 ارب کی، مجھے تو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھا رہوں۔ بیٹا اس سے زیادہ کماتا ہے، چاہے اربوں خربوں کیوں نہ ہو، کبھی بھی کسی کے باتوں میں نہیں آتا کچھ، میں نے تو اندھا دھند وہ لگا ہوا ہوتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے۔ دین کے معاملے میں ہم اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور میرے بڑے یہ تھے، بس میری تو بخشش پکی ہے۔ یہ بالکل سراسر دھوکہ ہے۔ بھئی اپنے اعمال کرنے پڑیں گے، جو اپنے فرائض ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے، چاہے وہ حقوق اللہ سے ہوں، چاہے وہ حقوق العباد سے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔